قال بل سولت لكم انفسكم امرا، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ بنا لی ہے تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے کوئی بات، فصبر جمیل، پس صبر بہتر ہے، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، قریب ہے کہ لے آئے اللہ ان سب کو میرے پاس، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ جاننے والا حکمتوں والا ہے، وتول عنہم، اور منہ پھیرا ان سے، ان کے پاس سے، وقال یا اسف علی یوسف، اور کہنے لگے اے افسوس یوسف پر، کہ وہ بھائی جو ہے نا وہ ایک ان میں سے بولا کہ افسوس ہے یوسف پر، اور وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی آنکھیں ان کی غم سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ آپ کو غمزدہ کر رہا ہے، کظیم وہ آپ کو گھونٹ رہا ہے۔ اس کا آسان الفاظ میں ترجمہ یہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جب سفید ہو گئی، یعنی شروع میں تو روتے رہے بہت 6 سال تک، اس کے بعد جو ہے دل میں غم بہت زیادہ تھا، لیکن وہ غم انہوں نے دبا لیا تھا، وہ گھونٹ رہا تھا، یعنی کہ اپنے غم کا اظہار نہیں کر رہے تھے، اس کو انہوں نے دبا لیا تھا۔ اور پھر کہنے لگے قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، کہ آپ نہیں چھوڑیں گے یوسف کی یاد کو، حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں، او تکون من الہالکین، یا آپ ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے، کہ یا تو بیمار ہو جائیں گے یا پھر ہلاک ہو جائیں گے، اتنا یوسف کو یاد کرتے ہیں بھائی۔ کہنے لگے تو قال، تو وہ کہنے لگے یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، فرمائے یعقوب علیہ السلام نے کہ بے شک میں شکوہ کرتا ہوں، یعنی کہ اپنا شکوہ تو نہیں بلکہ اپنا غم بیان کرتا ہوں، اپنا اضطراب بیان کرتا ہوں، وحزنی، اور اپنا غم بیان کرتا ہوں، الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ سے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، کہ جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے وہی مجھے نکالے گا، اب تو مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے تم سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، میں تو اپنے رب سے اپنی غم کی کیفیت بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا یا بنی یا اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف، اور تلاش کرو یوسف کو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نا امید مت ہو اللہ کے فیض سے، کہ اللہ کی طرف سے مجھے بھی امید ہے کہ اللہ یہ جو بنا رہا ہے اسباب، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے دونوں بیٹے مل جائیں۔ کہ جب بنیامین سے جدا ہوئے نا، پھر ان کے دل میں امید جاگی کہ یہ جو ہے کوئی واقع جو ہیں، یہ واقع کوئی ایسے نہیں ہیں جو ہو جانے، یہ اچانک کے جو واقع ہیں یہ کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر دل میں امید جاگی کہ اب مجھے نا امید نہیں ہونا چاہیے، تم نا امید نہیں ہو، اب مجھے امید ہو گئی ہے کہ اللہ اس میں سے خیر کا راستہ نکالیں گے۔ اور فرمایا انہو لا یہی ایسا بے شک نا امید نہیں ہوتے، لا ییأس من روح اللہ، بے شک نا امید نہیں ہوتے اللہ کے فیض سے، الا القوم الکافرون، مگر کافر قوم، مگر کافر، کیا ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا تو بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے، لہٰذا آپ جو ہے یوسف کو تلاش کرو، اور بنیامین کو، اور مجھے امید ہے کہ اب اللہ جو ہے وہ مجھے ملا دے گا۔ تو اچھا، یہ یعقوب علیہ السلام کے اوپر ہی جو آزمائش جو آئی تھی، اور اتنا ایک امتحان بڑا آیا تھا، اس کی ایک وجہ، ایک علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی محبت تھی، اور اس محبت کی شکل یعنی واقعہ کیا بنا تھا، کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے،
اور یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے سامنے سو رہے تھے، بچے تھے، 7 سال کی عمر میں تو جدا ہی ہو گئے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کی سونے میں کچھ آواز نکلی، جیسے خراٹے جیسی آواز جو ہے منہ سے نکل جاتی نا، تو یوسف علیہ السلام کی ایسی آواز نکلی، وہ سو رہے تھے۔ تو جو یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی توجہ اس آواز سے یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آواز سے توجہ گئی، پھر دوسری مرتبہ آواز نکلی، پھر یعقوب علیہ السلام کی توجہ بیٹے کی طرف چلی گئی، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسے ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کی توجہ بیٹے کی طرف چلی گئی۔ تو جب اللہ نے دیکھا کہ میرا پیغمبر میرے سامنے کھڑے ہو کر بیٹے کی طرف متوجہ ہے، تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا دوست اور یہ میرا مقبول بندہ ہے، یعنی پیغمبر ہے، لیکن میرے سامنے میرے غیر کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی کھڑا تو میرے سامنے ہے اور توجہ بیٹے کی طرف چلی گئی۔ تو فرمایا اللہ طاہر بات میں قسم ہے، اللہ نے کہا قسم ہے میری عزت اور جلال کی کہ میں ان کی یہ دونوں آنکھیں نکال لوں گا جن سے میرے غیر کی طرف اس نے دیکھا ہے، توجہ کی ہے، اور میں ان کو مدت دراز کے لیے جدا کر دوں گا۔ تو پھر وہی ہوا، آنکھیں نکال لینے کا مطلب کیا تھا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اللہ نے مدت کے لیے کیا کر دیا، جدا کر دیا۔ اب دیکھیں ایک تو عام انسان ہے، عام انسان کے دل میں تو ظاہر سی بات ہے اولاد کی محبت ہوتی ہے، پیغمبر کے دل میں بھی اولاد کی محبت ہوتی ہے، لیکن پیغمبری کائنات کا ایسا منصب ہے جو خدائی کے بعد ہے، خدائی کے بعد کائنات میں جو منصب ہے وہ پیغمبری کا ہے، اور دنیا کے اندر سب اللہ انسانوں کے اندر سب سے اونچے جو لوگ ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو انبیاء کی شان کے یہ مناسب نہیں تھا کہ ان کی توجہ اللہ کے سامنے اولاد کی طرف جائے، تو اللہ نے یہ آزمائش ڈالی۔ اور ہم جیسے تو ظاہر سی بات ہے کتنے گناہ گار ہیں، ہماری تو پوری نماز میں ہی پوری دنیا چلتی ہے، پوری دنیا بستی ہے، ہم پوری نماز کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اپنی دنیا کی قصوں کو نپٹا لیتے ہیں، دکانداری کے حساب کر لیتے ہیں لوگ، تو ہماری نمازیں تو کس درجے کی ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن یہ پیغمبری شان تھی کہ اللہ کو جو ہے اولاد کی محبت کی ادا پسند نہیں آئی، اس لیے جو ہے یہ ان دونوں کے اوپر آزمائش آئی۔ اولاد کے لیے بھی آزمائش تھی، باپ سے جدا ہو گئی، ماں تو پہلے ہی چلی گئی تھی، باپ سے بھی جدا ہو گئے، اور جو ہے وہ باپ کے اوپر بھی آزمائش آئی، لہٰذا جو ہے یہ آزمائش کی وجہ سے سارے کے سارے حالات اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پیدا کیے۔ تو آج کا جو سبق ہے اتنا ہی رکھتے ہیں۔